حضرت عباس علیہ السلام کون تھے؟ کربلا کے میدان میں انہوں نے بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کس طرح سے کیا؟ آج ہم ان کی تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور پسند آئے تو اسے سبسکرائب کر لوگوں میں بھی شیئر کر دیں۔ ویسے تو کربلا میں ہر مجاہد نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی اور بعض نے اپنے خاندان کے تمام افراد کو قربان کر دیا۔ اجتماعی قربانی پیش کرنے والوں میں حضرت عباس علیہ السلام کا نام سر فہرست آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ جنتی عورتوں کے سردار فاطمہ زہرا علیہ السلام کی وفات کے بعد علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے درخواست کی کہ وہ ایسی خاتون تلاش کرے جو اعلیٰ نسب سے تعلق رکھتی ہو تاکہ ان سے ایک بہادر اور دلیر اولاد پیدا ہو جو کربلا میں امام حسین کا مددگار بنے۔ لہٰذا عقیل نے بنو قبیلہ کی ایک خاتون فاطمہ بنت حزام کا نام پیش کیا جنہیں ام البنین کہا جاتا تھا۔ ان کا خاندان شرافت، پاکیزگی، سخاوت اور بہادری میں عرب میں سب سے مشہور قبیلہ تھا، لہٰذا امام علی نے ام البنین سے نکاح کر لیا اور کچھ عرصہ بعد سن 26 ہجری میں حضرت عباس کی پیدائش ہوئی اور ان کی پیدائش کے بعد امام علی علیہ السلام نے بچے کو گود میں لیا اور ان کے کان میں اذان دی اور بازوؤں پر بوسہ دیا اور رونے لگے۔ جب ام البنین نے رونے کی وجہ پوچھی تو حضرت علی نے فرمایا، تمہارے بیٹے کے دونوں بازو میدان کربلا میں حسین کی مدد کرتے ہوئے تن سے جدا ہوں گے اور ان کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے اللہ آخرت میں دوپر عطا فرمائے گا۔ حضرت عباس امام حسن اور حسین علیہ السلام کے ساتھ پلے بڑھے۔ حضرت عباس بلند قامت اور خوبصورت چہرے کی وجہ سے انہیں قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا تھا۔ یہ اپنے بالکل والد کے مشابہ تھے۔ تیز اور بہادری میں لوگ انہیں دیکھ کر علی علیہ السلام تصور کرتے تھے۔ آپ کے حقیقی بھائیوں میں جناب عبداللہ، جعفر اور عمران تھے۔ تینوں بھائیوں نے اپنے بڑے بھائی کے حکم پر جام شہادت نوش کیا۔ جب یزید بن معاویہ سن 61 ہجری کو تخت نشین ہوتا ہے تو حکم دیتا ہے کہ حسین ابن علی کو حراست میں لے کر دمشق بلایا جائے اور بیعت کے لیے مجبور کیا جائے۔ لہٰذا لشکر یزید جب مکہ پہنچی تو اس وقت امام حسین کربلا روانگی کی تیاری کر رہے تھے۔ اس وقت حضرت عباس ابن علی نے اپنے بھائی کی حمایت اور بنو امیہ کی سرکشی کے خلاف ایک خطبہ دیا اور فرمایا، اگر اللہ کی مصلحت نہ ہوتی تو میں تم پر اس طرح حملہ کرتا جس طرح ایک عقاب غضبناک ہو کر چڑیوں پر حملہ کرتا ہے اور میں تم سب کو چیر پھاڑ دیتا۔ واقعہ کربلا کے وقت حضرت عباس کی عمر 33 سال کی تھی۔ امام حسین نے آپ کو لشکر حسین کا علمدار قرار دیا تھا۔ غرض امام مظلوم اپنے بھائی حضرت عباس 72 ساتھیوں کے ساتھ ایک محرم کو میدان کربلا پہنچے جہاں 30,000 یزیدی فوج نے اس قافلے کو روک دیا اور فرات کا پانی ان کے لیے بند کر دیا۔ یزیدی لشکر کے ساتھ جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور ایک ایک کر قافلہ حسینی کے بہادر سپاہی شہید کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس وقت امام حسین نے حضرت عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے باوجود حضرت عباس نے اپنی شہادت سے ایک تاریخ لکھی۔ آپ ایک قابل سپہ سالار تھے۔ جب تک حضرت عباس حسینی لشکر میں موجود تھے یزیدی لشکر کا کوئی سپاہی چین کی نیند نہ سو سکا۔ حضرت عباس کا اپنے بھائی امام حسین سے محبت کا یہ حال تھا کہ جب جناب ام البنین کا بھتیجا عبداللہ بن ابی محل اولاد ام البنین کے لیے ابن زیاد علیہ السلام سے فرمان لکھوا کر اپنے غلام کرمان کے ہاتھوں کربلا میں جناب عباس کو بھیجوایا تھا، جس کو دیکھ کر امام حسین نے بھی جناب عباس کو رخصت ہونے کی اجازت دے دی۔ لیکن جناب عباس علیہ السلام نے اس امان نامے کا جواب دیا، تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ یادگار رہے گا۔ آپ نے فرمایا، ہمارے ماموزاد بھائی سے کہہ دینا کہ ہم کو اس امان نامہ کی ضرورت نہیں، اس امان نامے سے اللہ تعالیٰ کی امان زیادہ بہتر ہے۔ یہ عباس علیہ السلام کی عظیم کردار کا نمونہ ہے۔ اس طرح آپ کو شب عاشورہ بھی امام عالی مقام نے ایک اور موقع دیا، یعنی جس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام رفقائے سے بیعت اٹھائی اور چراغ گل کر دیا اور عام اجازت دے دی کہ جس کا دل چاہے اس تاریکی میں چلا جائے۔ یہ لوگ صرف میرے جان کے دشمن ہیں، باقی کسی کے ساتھ تعرض نہ ہوگا۔ تو اس وقت بھی جناب عباس علیہ السلام نے سب سے پہلے جواب دیا، خدا ہمیں وہ روز بد نہ دکھائے کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں۔ اگر ہم کو 70 بار بھی موت آ جائے اور زندہ کیا جائے تو ہمارا یہی جواب ہوگا۔
اور آپ کے تمام بھائیوں نے آپ کے اس جواب کی تائید کی۔ لہٰذا 10 محرم روز عاشورہ کو جب حسینی خیمے میں پانی ختم ہو گیا اور بچے پیاس سے رونے لگے اور امام علیہ السلام کی بیٹی سکینہ پیاس کی شدت سے بدحال تھی، جب حضرت عباس نے یہ منظر دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے امام حسین کی اجازت مانگی، اور دشمنوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے شیر خدا کے شیر نے نہر فرات میں گھوڑا ڈال دیا، اس کی باگ ڈھیلی کر دی کہ پانی پی لیں۔ خود بھی سخت پیاسے تھے، مگر جب یہ خیال آیا کہ ان کی معصوم بھتیجی وہاں خیمے میں پانی کے انتظار میں ہوگی تو آپ نے چلو میں لیا پانی فوج یزید کی طرف اچھال دیا۔ دیکھو، ہم تمہارے پہرے کے باوجود اپنی قوت سے فرات تم سے چھین سکتے ہیں۔ مشق بھری اور نکلنے لگے۔ بھاگا ہوا لشکر بھی جمع ہو گیا، ایک تو تھکے ہوئے، دوسرے پیاسے، اور چڑھائی کی طرف جانا کتنا مشکل ہوا کرتا ہے سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام ترائی سے نکلے۔ کوشش تھی کہ کسی طرح بچوں تک پانی پہنچ جائے، مگر افسوس کے پیچھے سے ایک شخص نے داہنے ہاتھ پر وار کیا، وہ ہاتھ کٹ کر گرا۔ عباس نے گرتے ہوئے علم کو دوسرے ہاتھ سے سنبھال لیا۔ جنگ کریں، مشق کو سنبھالے یا گھوڑے کی باگ تھامے، غرض ایک ہاتھ سے کیا کرے جبکہ ایک ہاتھ کٹ چکا تھا۔ دشمنوں کے حوصلے بڑھ گئے، دور سے قریب آ کر حملہ کرنے لگے۔ ناگاہ عباس علیہ السلام کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ اب مشق کو دانتوں سے تھام لیا۔ تلوار، تیر اور نیزوں کی بارش ہو رہی تھی۔ ایک تیر نے مشق کو چھیدا اور پانی بہہ گیا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی ہمت ٹوٹ گئی۔ پھر انہوں نے سوچا، اب جا کر کیا کروں گا۔ گھوڑے کا رخ فوج یزید کی طرف پھیر دیا۔ ایک آہ نکلی اور گر پڑے۔ ذرا خیال فرمائیے زمین پر کس طرح آئے ہوں گے۔ ہاتھ موجود نہ تھے کہ ٹیک دیتے۔ آواز دی کہ آقا حسین، میرا آخری سلام قبول ہو۔ حسین علیہ السلام نے یہ آواز سنی، تلوار کو ہاتھوں سے پکڑے ہوئے میدان میں تشریف لائے۔ تھوڑی سی جنگ کے بعد حضرت عباس کے سرحانے پہنچ گئے۔ دیکھا کہ برابر کا بھائی زمین پر پڑا ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ فرط محبت سے سرگود میں رکھا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ زیارت سے محروم ہوں۔ ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، دوسرے میں خون بھرا ہے۔ امام علیہ السلام نے خون صاف کیا۔ عباس علیہ السلام نے وصیت کی کہ آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیں گے، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، اور پھر ان کی روح پرواز کر گئی۔ امام علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا، آج عباس کی شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت عباس علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں دکھا دیا کہ حق کا ساتھ یوں دیتے ہیں۔ لوگوں کے لیے یہی پیغام تھا۔ جس نے آپ کو ہر طرح سے خریدنے کی ہر ممکن کوشش کی، افسری، دولت، شہرت، دوسری طرف فاقہ، پیاس، زخم، اور پھر دنیا سے رخصتی، لیکن حق کے مقابلے میں آپ نے ان سب کو ٹھکرا دیا۔ پیاسا رہنا گوارا کیا، اپنی زوجہ کی دربدری پسند کی، لیکن حق کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ہم تمام لوگوں کے لیے حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت ایک کامل نمونہ ہے۔ آج بھی ان کی پیروی دنیا کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام امتیوں کو حق پر چلنے کی ہدایت دے۔